حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لوط ایمان لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحیرہ مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ ایک کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوئے اور جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قوی خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام باتیں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ کس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھی۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا بلکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ ہے۔ انبیاء کا مشن یہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا بس اس قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔
اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی اور یعنی بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھ کو نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے، سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر سے ہی دوسری طرف روانہ کرتے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ، سہبارہ اور چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ اس وقت تک فاجر و فاسق بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ سورہ الہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں آتا ہے،
کہنے لگے لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کی شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے لوط کہنے لگے تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جبریل اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ القمر میں فرماتے ہیں پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشورى آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کر کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا۔ پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو کھیڑا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آذان اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں
बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरह अल हजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया, फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरह अल शौरा में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन पर खास किस्म का मीना बरसाया, बस बहुत ही बुरा मीना था जो डराए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, उनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरह अल नजम में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा। मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सदूम बहरे मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और उसके आसार और निशानात कयामत तक के लिए छोड़ दिए गए। इन निशानात को इसलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहां इनको देखकर इबरत पकड़े, फहाशियों से बाज आ जाएं। खास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था, उससे बाज आ जाएं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के इस किस्से में कुरान हकीम और अहादीस नबवी से ये बात साबित होती है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए थे, वो कौम अखलाक के एतबार से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब इसकी इस्लाह नामुमकिन हो गई थी। इस कौम ने अपने जुर्म को जुर्म ही नहीं समझा था। आम मकामात पर एलानिया बेहयाई करना उनका मशगला था। ये ऐसा अमल था जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। मर्दों का मर्दों से इख्तलात और औरतों का औरतों से ये ऐसा फेल था जो जंगल के वहशी जानवर भी नहीं करते। यही वजह थी कि ये कौम अपने में से कुछ नेक लोगों को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो उन्हें नेकी और शराफत की दावत देते थे, इसलिए वो उनके सख्त मुखालिफ हो गए थे। कुरान हकीम ने इस कौम के 3 बड़े जराइम का जिक्र किया है। ये कि तुम मर्दों से बदफेली करते हो, मुसाफिरों को लूट लेते हो, आम मजालिस में एलानिया फाहशी करते हो। इन 3 गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह बदतरीन गुनाह था। यह गुनाह इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। गोया वो इस गुनाह को ईजाद करने वाले थे और ये गुनाह जिना से भी ज्यादा शदीद है। कुरान करीम और अहादीस की रूह से अगलाम बाजी एक बदतरीन गुनाह है। अहादीस में इस गुनाह की मुख्तलिफ सजाएं आई हैं। एक रिवायत में है कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। बस्ती सदूम अजाब के नुज़ूल से कबल किन हालात से दोचार थी, सूरह अल ज़ुर्रियात आयत 35 और 36 में यूं बयान हुआ है, फिर हमने उन लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, यानी लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले। सो हमने उस बस्ती में सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर न पाया। इसका मतलब है कि वहां सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना मुसलमान था, बाकी सब घर काफिरों के थे। अल्लाह ताला किसी कौम की मुकम्मल तबाही का फैसला उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उस कौम में कुछ काबिल लिहाज भलाई मौजूद हो, मगर जब कौम का ये हाल हो जाए कि उसमें भलाई आटे में नमक के बराबर भी बाकी न रहे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का कानून ये है कि नबी और उस पर ईमान लाने वालों को अपनी कुदरत खास से किसी न किसी तरह बचा लिया जाता है और बाकी लोगों के साथ कोई मामला किया जाता है जो होशमंद ताजिर अपने टोकरे के गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल उनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए फल बाहर फेंक देता है। अजाब के बाद अल्लाह ताला ने उस शहर के खंडरात के बारे में सूरह अल ज़ुर्रियात आयत 37 में यूं फरमाया है, उस अजाब के बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बहराए मुर्दार है। उसका जनूबी इलाका आज भी एक अजीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद जलजले से जमीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बहराए मुर्दार का पानी फैल गया था। इस ख्याल की वजह यह बताई जाती है कि बहराए मुर्दार का वो हिस्सा जो अल लिसान नामी जजीरे के जनूब में वाक़ है, वो साफ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और कदीम बहराए मुर्दार के जो आसार उस जजीरे के शुमाल में नजर आते हैं, वो जनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने इससे ये बात अखज़ की है कि जनूब का हिस्सा पहले इस बहरा की सतह से बुलंद था, बाद में जलजले से जमीन में धंसकर नीचे चला गया। इस धंसने का जमाना भी 2000 कबल बरस मसीह के करीब मालूम होता है
اور ये ज़माना तारीख के एतबार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना है। 1965 ईस्वी में आसार कदीमा की एक अमरीकी टीम को अल-लिसान नामी जजीरे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। उसमें 20,000 से ज़ायद कब्रें थीं। इससे अंदाजा होता है कि करीबी कोई बड़ा शहर आबाद था। इसलिए मुमकिन है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान है वो बोहरा में गर्क हो चुका हो। बोहरा के जुनूब में जो इलाका है उसमें अब भी हर तरफ तबाही के आसार मौजूद हैं और जमीन में गंदक, राल, कोलतार और कुदरती गैस के इतने बड़े ज़खायर पाए गए हैं कि उनको देखकर यकीन हो जाता है कि किसी वक्त बिजलियों के गिरने से या आतिश फिशा का लावा निकलने से यहाँ आग फट पड़ी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 83 में इरशाद फरमाते हैं, तेरे रब की तरफ निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ भी दूर न थे। मतलब ये कि जो कौम इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर न करे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।